بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی، میرے بزرگ؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک ٹھیک ٹھاک رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو آج میں سب کے لیے لے کے آئی ہوں کیٹو چائے، یعنی کہ وہ لوگ جو شوگر پیشنٹ ہیں، جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں، جو ڈائٹ پلان کرتے ہیں یعنی ڈائٹنگ کرتے ہیں، ان سب کے لیے۔ کیونکہ جہاں آپ دوسری چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں کہ شوگر بڑھ نہ جائے، موٹاپا اور بڑھ نہ جائے، ڈائٹنگ خراب نہ ہو جائے، اس کا فائدہ ہو مجھے، تو اس میں دودھ جو ہے اس سے بھی آپ کو پرہیز کرنا ہے۔ دودھ سے شوگر بڑھتی ہے، دودھ سے موٹاپا بھی آتا ہے۔ موٹاپا بھی اس وجہ سے آتا ہے نا کہ شوگر کی وجہ سے دودھ میں شوگر ہوتی ہے، لیکٹوز ہوتا ہے، تو وہ شوگر والوں کے لیے بھی منع ہے۔ جو موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی، جو کیلریز برن کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ تو یہ چائے وہ ہے کہ آپ چائے بھی پئیں گے اور آپ کو دودھ کا مزہ بھی آئے گا اور چائے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں ہوتی رہیں گی۔ تو اس کے لیے میں نے کیا کیا لیا ہے وہ بتاتی ہوں۔ اس کے لیے میں نے لیا ہے پونا ٹی سپون پتی، چائے کی پتی جو بھی آپ کو پسند ہے وہ لے لیں، اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا، اور 2 چھوٹی الائچی جن کو میں نے تھوڑا تھوڑا توڑ لیا یعنی کہ کھول لیا ہے، تاکہ ان کی اچھی سی خوشبو آرام سے نکل آئے۔ تو 1 کپ پانی لیا ہے، جو بھی کپ آپ نے بنانا ہے وہ 1 کپ پانی لیا ہے۔ 1 کپ چائے کا یہ سامان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پانی سمیت جو ہے نا ساس پین میں ڈال دیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ اس کو پہلے پانی کو گرم کریں پھر ڈالیں، نہیں، آپ اکٹھی چیزیں ڈال دیں، پھر اس کو چولہے پہ چڑھا دیں۔ اب پکنا شروع ہو گیا، ہم اس کو میڈیم آنچ پہ اتنا پکائیں گے کہ 3 حصے رہ جائیں اور چوتھا حصہ ختم ہو جائے پک کر۔ تو اس طریقے سے اس کو پکائیں گے جیسے کہ آپ چائے کے لیے کہوہ بناتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہم نے پکانا ہے۔ اس کا فرق جو ہے وہ میں آگے جا کے بتاتی ہوں کیا فرق ہے، کہ سامنے کرتے ہیں۔ اب یہ پک چکا ہے، 3 حصے رہ گیا، 1 حصہ ختم ہو گیا۔ اب اس کو چھان لیتے ہیں۔ تو یقین کریں آپ کو یہ چائے اتنی پسند آئے گی کہ آپ ہمیشہ یہی چائے پینا پسند کریں گے، دودھ والی چائے کا آپ کو مزہ نہیں آئے گا، تو پھر یہی چائے مانگیں گے۔ تو اتنی مزے کی چائے ہوگی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ۔ اب اس کے لیے یہ کہوہ چھان لیا ہم نے، اور اس کے لیے لی ہے میں نے کریم، کوئی کسی بھی برانڈ کی آپ کریم لے لیں، اور چینی کی جگہ اگر آپ کو چینی ڈالنی ہے تو یہ ہے سٹیویا۔ چینی نہیں ڈالنی، ہرگز نہیں ڈالنی، نہ شوگر والوں نے ڈالنی ہے اور نہ ویٹ لاس کرنے والوں نے ڈالنی ہے، اور نہ ہی جو ڈائٹنگ کر رہے ہیں انہوں نے ڈالنی ہے۔ کیونکہ اگر آپ چینی ڈال لیں گے تو آپ کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ اب یہ میں آدھا پیکٹ ڈالوں گی، اس میں ہوتا ہے 1 ٹی سپون کی کریم، میں آدھا ٹی سپون ڈالا ہے۔ اگر آپ کو زیادہ پسند ہے، چینی زیادہ پسند کرتے ہیں تو پورا ڈال لیں، میں نے آدھا ڈالا ہے۔ تو اب اس میں کریم بھی آپ حسب ضرورت ڈال سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ڈالتی ہوں، یہ آدھا ٹیبل سپون گیا ہے، آدھا اور ڈالتے ہیں، یہ 1 آدھا اور چلا گیا ہے۔ اور اس کو مکس کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر ضرورت ہوئی تو اور ڈال لیں گے۔ تو ایسے ہی ہے جیسے چائے میں بعض لوگ زیادہ دودھ ڈالنا پسند کرتے ہیں، بعض لوگ کم ڈالنا پسند کرتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگوں کی چائے بڑی تیز اور کڑک ہوتی ہے، بعض لوگوں کی ذرا سی لائٹ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہے، کریم ذرا تھوڑی ڈالیں گے تو بڑی کڑک سی اور آپ کی تیز چائے بنے گی، اگر تھوڑی زیادہ ڈالیں گے تو آپ کی چائے لائٹ ہوگی۔ تو مجھے لگتا ہے اور ڈالنی پڑے گی، تو میں آدھا ٹیبل سپون اور ڈال رہی ہوں، یعنی کہ 3 ٹی سپون گئی ہے یا 1.5 ٹیبل سپون کریم ہماری گئی ہے، یعنی کہ میرے حساب سے۔ آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں، آپ کو جیسی چائے پسند ہے۔ تو بہت اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ تو کریم سے شوگر نہیں بڑھتی، بالکل نہیں بڑھتی، آپ بالکل فکر نہ کریں، شوگر نہیں بڑھتی، بے شک کھانے کے ساتھ آپ پئیں یا کھانے کے بعد پئیں۔ اگر آپ کے پاس بیٹر ہے تو آپ اس سے کر لیں، نہیں تو چمچ سے بھی بڑی اچھی مکس ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ ضرور جس کے پاس یہ بیٹر نہیں وہ یہ چائے نہیں بنا سکتا، یہ تو ایسے ہی میرے پاس تھا تو میں نے یوز کر لیا، ورنہ چمچ سے ہی مکس ہو جاتی ہے۔ تو اگر چائے ظاہر ہے یہ کریم ہم نے فریج سے نکالی ہے تو کریم ڈالی ہے تو چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ اب اس کو 1 آدھ منٹ دیں گے اس میں مائکرو ویو میں، تو یہ گرم ہو جائے گی۔ ظاہر چائے تو گرم ہی پیتے ہیں، تو آپ جو ہے نا اپنی مرضی سے اس کو گرم کریں
اور انجوائے کریں۔ اتنی مزے کی، یقین کریں کہ میں بار بار اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں پیتی ہوں، اس لیے کہ بہت مزے کی ہے اور بہت فائدے کی بھی چیز ہے۔ اگر آپ کھانے کے بعد چائے پینے کے عادی ہیں تو چائے جو ہے نا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد پیا کریں، چاہے دودھ والی پیتے ہیں چاہے یہ پیتے ہیں۔ لیکن جو لوگ میں آپ کو بتایا ہے شوگر والے ہیں، ویٹ لاس کرنے والے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر ان کا مقصد تب ہی پورا ہوگا جب وہ دودھ چھوڑیں گے، کیونکہ دودھ میں نے بتایا لیکٹوز ہوتا ہے جو شوگر بڑھاتا ہے، تو شوگر سے موٹاپا آتا ہے، یعنی کہ شوگر چربی بناتی ہے، تو پھر آپ کا ویٹ لاس نہیں ہوگا، آپ کی ڈائٹنگ کا مقصد نہیں پورا ہوگا، آپ کی شوگر بڑھے گی، تو پھر وہی بات آ گئی ہے۔ تو الحمدللہ چائے اچھی بن گئی، کچھ باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔